تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا نہیں دیکھتے کہ تم کیسی اچھی مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی، ایک پاکیزہ درخت کی مانند، اصلها ثابت، جس کی جڑیں گہری جمی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، توتی اکلها کل حین باذن ربها، جو دے رہا ہے اپنا پھل ہر آن اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور برے بات کی مثال، برے کلمے کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ پھینکا جاتا ہے زمین کے بالائی سطح سے، ما لہا من قرار، اور اس کو کوئی قرار حاصل، کوئی استحکام حاصل نہیں ہوتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثبات عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، بالقول الثابت، قول حق کی برکت سے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ویضل اللہ الظالمین، اور گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے ظالموں کے لیے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے، اور لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، جہنم، یعنی جہنم میں، یصلونہا، جس میں وہ ڈالے جائیں گے، وبئس القرار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل گھڑے ہیں، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو روکیں، گمراہ کریں۔ قل تمتعوا، ان سے کہو برت لو دنیا کا سامان، فإن مصیرکم الی النار، تمہارا انجام تو دوزخ ہی میں ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو کہ نماز قائم کریں اور خرچ کریں اس میں سے جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، سرا وعلانیۃ، اور اعلانیہ بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ کچھ لین دین ہوگا اور نہ ہی دوستی کام آئے گی۔ یہ خلال جو ہے دوستی، اسی سے خلیل بنا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر تمہارے کھانے کے لیے اس میں سے طرح طرح کے میوے اگائے، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اس نے تمہاری سروس پر لگایا کشتی کو تاکہ وہ چلے سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے دریا چلائے تمہارے لیے، وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو سروس پہ لگایا، دائبین، لگاتار چلنے والے دو بنا کر، وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، وآتاکم من کل ما سألتموہ، یاد رکھنے کے لائق آیت ہے۔ یعنی ویسے تو اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے سلسلے میں کہ میں جسے چاہوں گا، جتنا چاہوں گا، جب چاہوں گا، جیسے چاہوں گا دوں گا، لیکن یہاں پر بہرحال ایک اور بھی ریشورنس دے دی ہے کہ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اس سب میں سے جس کو تم نے مانگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مانگنے والے کو رد نہیں کرتا، بشرطے کہ انسان یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے اور اس کو شکر ادا کرتا ہے۔ آگے آ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ، بے شک انسان بہت ناانصاف، یعنی ناانصافی کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق مارنے والا، اور کفار ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی حمد کرتے ہوئے اور مانگے ہم۔ نماز میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یعنی رکوع کے سے جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ سنتا اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، تو فوراً ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد،
اے اللہ تیری حمد ہے، تیرے شکر ادا کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ مانگنے کا انداز جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اس کو شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد کرو جب ابراہیم نے کہا علیہ السلام، ربا بنا دے اس شہر کو آمناً، امن کا گہوارہ، یعنی مراد کیا ہے؟ مکے کو. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. بہت خوبصورت مقام ہے یہ. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا ان بتوں نے، دیویوں نے لوگوں کی بڑی اکثریت کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے. آئی اون ہم. اب دیکھیے، اب منطقی جملہ اگلا کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصولی بات اگلی کیا ہونی چاہیے تھی؟ جو میرا کہنا نہیں مانتا، میری پیروی نہیں کرتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک اصول ہوتے ہیں اور ایک اصولوں سے بھی اونچی شخصیتیں ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں. تو اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری پیروی کرے اسے میں اون کرتا ہوں. اور ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فانک غفور الرحیم، تو یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے. وہ تو آپ پڑھی آئے ہیں پرسوں کہ قوم لوط، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کر رہے تھے وہ، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کی دھجیاں بکھیر رہے تھے، ان کے لیے بھی ان کے دل میں شفقت و رحمت تھی. تو یہ ایک بڑی عجیب شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ فرشتوں سے جھگڑ رہے ہیں کہ اچھا نہیں، کچھ نہ کچھ لوگ اس میں ہوں گے ایمان والے، تو پھر عذاب تم بھیج دو گے. مانو کہ سب پتہ ہے کون کون وہاں پر ہے. اچھا اگر 50 آدمی ہوں تو انہوں نے کہا نہیں، 40 ہوں تو کرتے کرتے انہوں نے کہا چھڑیے ابراہیم، یہ فیصلہ تیرے رب کی طرف سے ہو چکا ہے. لیکن آخری دم تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کیا ہے؟ اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. یعنی جو چھوٹا ظرف ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ چھلکتا ہے. چھوٹا سا کوئی پلیٹ ہوگی، آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو چھلک جائے گا. آپ بڑے گاگر کے اندر پانی ڈالیں گے تو وہ جلدی نہیں چھلکے گا. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم 4 دن نمازیں پڑھ لیں تو ہمارا ظرف چھلک جاتا ہے، اور کافروں سے، بے دینوں سے، اللہ کے نافرمانوں سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے. مار ان کو، دے ان کو عذاب. لیکن جو بڑے ظرف ہوتے ہیں ان کی بڑائی پھر ایسے ہی مقامات پر ظاہر ہوتی ہے. فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے، آئی اون ہم، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے. تیرا کیا بگڑتا ہے؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن پڑھ کے ہے نا سورہ مائدہ کے آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ موسیٰ، اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں اللہ، تیری پتہ ہی ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، میں نے وہی کہا تھا جس کا تو نے حکم دیا تھا، اور جب تک میں ان میں موجود رہا تو ایسا کیا ہے انہوں نے، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا. اور آخر میں کیا کہا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں سزا دے، عذاب دے، تو تیرے ہی بندے ہیں. اس میں بھی کیا ہے؟ ایک رحمت کا ایک یعنی انووک کیا جا رہا ہے پہلو، تیرے ہی بندے ہیں، تو سزا دے لے ان کو، میرے کیا لگتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً بالا دست ہے، آل مائٹی ہے، تیری کوئی جواب طلبی کرنے والا نہیں ہے کہ اتنے بڑے مجرموں کو کیوں بخش دیا. تو یہ ہوتے ہیں بڑے ظرف کی باتیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اب جانتے ہیں کہ ہم جو صحیح کرتے ہیں صفا اور مرمہ کے درمیان، جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے اپنے گھر کی حاضری کی عمرے اور حج میں، تو وہ کیا ہے صحیح؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بیٹے اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سلام علیہا کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بالکل بیابان جگہ پر. اور یہ بھی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا وہ پہلو ہے کہ اللہ کے اس بندے نے کبھی اللہ تعالیٰ سے وائی نہیں کہا اور کبھی نو نہیں کیا. جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا دیر اینڈ دین اس کی کمپلائنس کر دی. 80 سال کی عمر میں دعا کی کہ اللہ اگر مجھے اولاد دے دے تو تیرا کیا بگڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام عطا کر دی.
اب اندازہ لگائیے گا کہ عام طور پر کیا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ جوانی میں صاحب اولاد ہوتے ہیں، وہ مصروفیت کا دور ہوتا ہے ویسے بھی، لیکن جب ان کے پوتے اور نواسے آتے ہیں تو جو بلائیں وہ پوتوں اور نواسوں کی لیتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں لیتے. اس میں عمر کا فیکٹر بھی ہوتا ہے، اور بہرحال کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے، لیکن فائنڈنگ یہی ہے. تو جس کو اولاد ہی بڑھاپے میں ملی ہو 86 سال کی عمر میں، اب اس کا اندازہ لگائیے کہ وہ بچے کی کتنی بلائیں لیتا ہوگا، کتنی دفعہ کس کرتا ہوگا، کتنی دفعہ اس کو گلے لگاتا ہوگا. لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس ماں بیٹے کو چھوڑو یہیں پر، چلے جاؤ. بتانا بھی گوارا نہیں کیا ان کو، چلے پہ ایک دم کھڑے کھڑے اٹھ کے منہ موڑ کے چلے گئے. اہلیہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. اب چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربا، صورتحال یہ ہے کہ میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد میں سے ایک کو ایک ایسی وادی میں کہ جس میں کوئی ہریاول نہیں ہے، غیر ذی زرع، کچھ نہیں اگتا، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ اے رب وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرما. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا تو جانتا ہے جو کچھ میں اپنے دل میں چھپاتا ہوں، جو کچھ ہم اپنے دل میں چھپاتے ہیں. وما نعلن، اور جو اعلانیہ کہتے ہیں بلند آواز سے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور آسمان اور زمین کی کوئی شے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. الحمدللہ، سارا شکر اس اللہ کا ہے. الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعا کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے مالک بنا دے مجھے نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعائی، اے ہمارے رب قبول کر میری دعا. بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو ربی یا ربنا کہہ کر پکارا گیا. یعنی میں کیوں تجھے پکار رہا ہوں؟ اس لیے کہ تو میرا مالک ہے، اور مانگا ہمیشہ مالک سے جاتا ہے. مالک کا در چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جانا مالک کی بھی توہین ہوتی ہے اور اپنی بھی گمراہی کا سامان ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں ریپیٹڈلی ربنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، پھر ربنا ولا تحمل علینا، پھر ربنا ولا تحملنا. یہاں بھی اسی طرح تکرار ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے. وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو. لا تحسبن اللہ غافلا، یہ بڑی خوبصورت دعا اس اعتبار سے ہے کہ اس میں ایک ہی دعا کے اندر یعنی اولاد کے لیے بھی دعا ہے اور والدین کے لیے بھی دعا ہے. والدین کے لیے بخشش کی دعا ہے اور اولاد کے لیے دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربا مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا. اور اولاد کا نماز قائم کرنے والا ہونا اللہ کی توفیق کے بغیر جیسے ہمارا نہیں ہو سکتا ان کا بھی نہیں ہو سکتا. کوئی کتنا ہی زور لگا لے لیکن جس اولاد نے نافرمان ہونا ہے وہ ہو کے رہتی ہے. اور بڑے بڑے نیک اور نمازی لوگوں کے ہاں بے نمازی بھی پیدا ہو کے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یعنی بہت زیادہ اگر آپ اولاد کو سختی کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بچے باغی ہو جائیں گے. تو انہیں کہنا فرض ہے، جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینا فرض ہے، لیکن انہیں نمازی بنائے گا اللہ تعالیٰ، اس بات کا یقین ہونا چاہیے. لہذا یعنی یہ دعا جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ظالموں کی حرکتوں کو. انما یؤخرہم، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے
لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں ان کی آنکھیں اس میں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑے چلے آ رہے ہوں گے یہ ظالم اٹھائے ہوئے اپنے سر، لا یرتد الیہم طرفہم، نہ پھر سکیں گی اپنی طرف بھی ان کی آنکھیں، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے، وانذر الناس، اور لوگوں کو خبردار کر، یوم یاتیہم العذاب، جس دن عذاب ان پر آئے گا، فیقول الذین ظلموا، تو ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، ربنا اے ہمارے رب اس کو کچھ عرصے کے لیے، ایک وقت مقرر تک کے لیے ہم سے مؤخر کر دے، نجب دعوت کا، ہم تیری دعوت کو رسپونڈ کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی پیروی کریں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، جواب ملے گا کیا نہیں قسمیں کھا کر تم کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ نہیں آئے گا ہم پر کبھی زوال، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، حالانکہ تم آباد تھے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی ان پر عذاب آیا تو وہ جگہ خالی ہوئی اور تم وہاں آئے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پر واضح ہو چکا تھا، کیفا فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے مثالیں بھی ان کی بیان کی تھیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور وہ اپنی چالیں چل چکے، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ ہے، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں اتنی سخت تھیں کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، مت ہرگز سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی فرمائے گا۔ آج بڑی عجیب آیت ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن جب بدل جائے گی زمین دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پیش ہوں گے سب کے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور زبردست قوت والا ہے۔ وتری المجرمین یومئذ مقررین فی الاصفاد، اصفاد اے نبی تم دیکھو گے مجرموں کے اس دن کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ کے شعلے ہوں گے۔ یہ جو تارکول کے کپڑے ہیں اس کو آپ سیدھی مثال سمجھ لیں کہ اگر آگ لگنے کا حادثہ پیش آتا ہے اور کسی نے سوتی کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو بہت بچت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایکریلک کا لباس پہنا ہوا ہو، یہ سنتھیٹک لباس پہنا ہوا ہو تو وہ کیا ہے، وہ تو خود پیٹرول ہے، تو وہ تو انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ پیفست ہو جاتا ہے اور انسان کی تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تو صرف فائبرز ہوتے ہیں نا اس کے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ پورا گندک کا لباس جو ہے وہ بنا دے، ان کو پہنا دے، اور پھر آگ میں وہ گندک کا لباس اس کی حرارت میں کتنا اضافہ کرے گا اس کا اندازہ لگائیے۔ وَتَخْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ کے شعلے ہوں گے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر نفس کو اس کی کمائی کا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد چکا حساب چکانے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ اعلان ہے تمام انسانوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان کو اس سے خبردار کیا جا سکے، وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک خدا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ نصیحت پکڑیں عقل و شعور رکھنے والے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ